ناموں کا وسیلہ ہم دعا کر رہے ہیں، کیا بولتے؟ یا اللہ، اللہ نام لیے نا اللہ کا، اسی طرح یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار بولتے نا ہم، ایسی دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ یا نہیں تو صرف یہ بولتے کہ اللہ میرے کو یہ دے وہ دے وہ دے، صرف یہ نہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ، یا سمیع، یا بصیر، یا غفار، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ اللہ کے نام لے کے ہم پکاریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کے نام یاد کرو، ان ناموں کو لے کے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ، صرف یا اللہ ہی نہیں، اس کے ساتھ یہ سب جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ ہم دعا کر سکتے، یہ جائز وسیلہ، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگانا جائز، پہلی چیز۔ نمبر دو، کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا، یہ دوسرا وسیلہ۔ مثال کے طور پر ہم بولتے نا جی ہمارے لیے دعا کر دو، دعا میں یاد رکھو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وسیلہ ہے یہ بھی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، جانور بھوکے مر رہے، اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، اتنی بارش ہوئی کہ پھر وہی آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے بارش رک جائے، کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ نیک لوگوں سے، کسی سے بھی ہم کیا کرا سکتے؟ دعا کروا سکتے، ان کو بول سکتے کہ آپ دعا کر دیجئے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ تیسرا وسیلہ، آخری بات، تیسرا وسیلہ جو ہم دعا میں لگا سکتے وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اپنے ہم خود کرے سو نیکیوں کا وسیلہ لگانا۔ دعا کرنے کا طریقہ یاد رکھ لو، صرف دعا میں ہاتھ اٹھائے کہ صرف مانگنا ہی نہیں، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا دعا کا طریقہ، اپنی نیکیوں کو اللہ کے سامنے رکھنا تاکہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ کیسے؟ صحیح مسلم کی وہ روایت، جو غار والے تینوں تھے نا، غار میں پھنس گئے تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ تینوں بھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے وسیلہ لگائے تھے اپنے نیکیوں کا۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا، کیا بول کے؟ اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہے۔ سنو وسیلہ لگانے کا طریقہ، ایسا وسیلہ ہم بھی لگا سکتے، اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریوں کا چرواہا، روزانہ شام کو بکریوں کو گھر کو لے کے آتا تھا، چرانے کے بعد دودھ نکال کے سب سے پہلے میں ماں باپ کو پلاتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا اے اللہ میں گھر کو دیر سے آیا، آنے تک میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، میں بکریوں کا دودھ نکالا، پیالہ لے کے میرے ماں باپ کے سامنے ٹھہر گیا، میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے، میری بیوی بھی بھوک سے تھی، میں بھی بھوک سے تھا، لیکن میں جب تک میرے ماں باپ کو دودھ نہیں پلاؤں گا میرے بچوں کو بھی نہیں پلاؤں گا، یہ سوچ کے میں ٹھہرا رہا۔ میرے بچوں کو کسی نہ کسی طرح سلا دی میری بیوی، ہم سب بھوکے، اسی طرح میں میرے ماں باپ کے پاس ٹھہرا ہوا رہا۔ میرے ماں باپ کی آنکھ کب کھلے گی تب میں میرے ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلاؤں گا، بعد میں پیوں گا۔ اسی طرح پوری رات ٹھہرا رہا، صبح کے وقت میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی تو اے اللہ سب سے پہلے میرے ماں باپ کو میں نے دودھ پلایا۔ اللہ یہ عمل خالص تیرے لیے میں نے کیا، تو اللہ آج میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، میرے اس نیکی کو قبول کر کے مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اس نے دعا کیا۔ اپنی زندگی میں ہم کرے سو کوئی اچھا کام سنا کے اللہ سے دعا کرنا۔ دوسرا آدمی کیا دعا کرا؟ اے اللہ ایک آدمی جو میرے پاس کسی کی مزدوری رکھی ہوئی تھی، وہ مزدوری لیے بغیر چلے گیا، لیکن میں اس کی مزدوری کو لے کر اس کے اس پیسے سے میں بزنس کرا، تجارت کرا، ایک بکری خریدا، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، وہ کئی دنوں کے بعد میرے پاس آیا مزدوری مانگنے کے لیے، میں بولا یہ پوری بکریوں کا ریوڑ تیرا ہے، لے کے چلے جاؤ۔ وہ بولا کیا میں سے مذاق کر رہا؟ میں تو صرف 1 دن کی مزدوری پوچھ رہا ہوں۔ وہ بولا نہیں بھائی، تیری مزدوری کی پیسے سے میں نے تجارت کیا تو اتنا فائدہ ہوا، یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ اس طرح میں اس کو پورا دے دیا تھا۔ اللہ یہ عمل بھی خالص تیرے لیے میں کر رہا تھا اللہ، اس لیے آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، میرے اس عمل کو قبول کر لے، مجھے مصیبت سے نکال۔ دوسرا دوست بھی دعا کرا، تیسرا بھی دعا کرا، اے اللہ مجھے ایک عورت سے محبت تھی، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نیک اللہ سے ڈرنے والی کبھی میرے قریب نہیں آئی، لیکن ایک دن وہ مجبور تھی، بھوک سے میرے پاس آئی تھی کچھ پیسوں کے لیے، میں بولا میں پیسے تو دے دوں گا لیکن میری خواہش پوری کرے گی، تو وہ اس کے لیے مان گئی کیونکہ بہت مجبور تھی، لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اللہ سے تجھے ڈر نہیں لگتا؟
اب یہ گناہ اگر تو کر لیا، کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ بس اتنی بات سننا تھا، مجھے روکنے والا، دیکھنے والا، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اللہ، لیکن صرف تیرا نام سنتے ہی میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا، میں اس عورت کو چھوڑ دیا، پیسے بھی دے دیا اللہ، یہ بھی صرف تیری ڈر کی وجہ سے میں کر رہا تھا اللہ، وہ عمل کو تو قبول کر لیا تو اللہ اس کے ذریعے سے میری مصیبت کو دور کر دے۔ یہ دعا کرنا ہی تھا، وہ پتھر اللہ تعالیٰ وہاں سے ہٹا دیا، تینوں کے تینوں غار سے نکل گئے الحمدللہ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہم کرے سو نیکی کا کام دعا میں وسیلہ لگا کے اللہ سے مانگ سکتے، ہم یہ بول سکتے اللہ فلاں پڑوسی تھا بہت غریب تھا اللہ، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس کے بچوں کو اس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا اللہ، فلاں وقت میں اس کو کپڑے دیا تھا اللہ، فلاں وقت میں وہاں پر اس کی کیا ہے اس کے بچوں کو کھانا کھلایا تھا اللہ، فلاں کا ہاسپٹل کا بل ادا کرا تھا اللہ، فلاں جگہ جھاڑ لگایا، درخت لگایا تھا، فلاں جگہ اللہ میں مسجد میں قرآن دیا تھا، فلاں جگہ دین کے کام کے لیے محنت کرا تھا۔ کون سا بھی ایسا نیکی کا کام تم کرے سو اچھا کام یاد کر کے دعا کرنا، اللہ میں وہ جو اچھا کام کرا تھا نا اللہ صرف تیرے لیے کرا تھا، آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے۔ اس طرح کا وسیلہ دعا میں لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے، صرف 3 وسیلے یہ جائز، اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ جائز نہیں ہے۔ ہماری دعاؤں میں ہم یہ نہیں بول سکتے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، نہیں بول سکتے۔ فلاں پیر فلاں بزرگ کے وسیلے سے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، نہیں بول سکتے، یہ غلط ہے اور یہ بدعت ہوگا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ بہرحال یہی چند باتیں تھیں، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو صحیح منہج پر چلنے کی، قرآن اور سنت کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔